بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لبرلزم کی جو ویسے ماشاءاللہ تشریح مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کی ہے، جو ہمیں ان لوگوں کی جو لکھی پڑھی چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس تو سورس وہی ہے کہ جو ان کے دانشور اس لبرلزم کی تشریح معاشرے میں کرتے ہیں. لبرلزم بنیادی طور پر دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ایک آزادی اور دوسرا مساوات. اور آزادی کے پھر طویل جو ہے نا ان کا عنوانات ہیں اور اس کی تشریح ہے کہ جس میں بھائی انسان اپنے عقائد میں، اپنے عمل میں، اپنے نظریے میں، اپنے سیاسی معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں، تمام اعتبار سے بلکہ تعلیمی معاملات میں وہ آزاد ہیں. اور انسان اتنا آزاد ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہیں، گویا کائنات میں حاکمیت اعلیٰ انسان کو حاصل ہے. یعنی جو ہمارے اسلام کے اندر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا یا شریعت کے سپر ہونے کا تصور ہے، یہاں سے یہ واضح طور پر یہ آزادی اس سے ٹکرا رہی ہے. صحیح. اور دوسرا ان کے یہاں مساوات ہے، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی انسانیت کے جو افراد ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، جیسا بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، وہ سارے جو ہے نا وہ آپس میں برابر ہیں. اور یہاں تک تو ہمیں بڑا لگتا ہے کہ جی تو یہ تو ہمارے نبی پاک نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کوئی کالے پر، فوقیت عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ کے. تو یہاں پر کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن آگے جو چل کے ہے کہ بھائی یہاں جو عورت ہے وہ مرد کے بالکل ہر معاملے میں برابر ہے، اور وہ جو قرآن کا تصور ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا رد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر میاں بیوی ہیں، ان کا بنیادی جو نعرہ ہے، جو پیچھے ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا تھا، چلا تھا، کہ اگر میاں بیوی ہیں تو جیسے میاں کا ہمارے اسلام کہتا ہے حق ہے، حضور کی حدیثیں موجود ہیں کہ بیوی اس کو نہیں روک سکتی اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے اگر کسی وقت کسی شوہر نے بیوی کے ساتھ قربت کے لیے زبردستی کر دی تو یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے. یعنی اس کے خلاف بھی وہی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں ایک عام عورت کے حوالے سے اگر کوئی اس کو ان حرکات پر مجبور کرے تو اس کے خلاف ہے. تو اب یہ جو اس طرح سے جو ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ یہ مساوات ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یوں کریں گے تو معاشرہ پنپ جائے گا. جیسے مفتی صاحب نے کہا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں سیکولر اور لبرل کے رہنے والے، بالخصوص ہمارے میں ایک پنڈی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، نام نہیں لیتا ذرا میڈیا کا مسئلہ ہے، تو وہ بڑے ٹی وی پروگراموں میں بھی جا کر بڑا کہتے تھے لبرل ہونا چاہیے بندے کو، لبرل. قدرتی ایسا ہوا ان کی بچی یونیورسٹی میں گئی اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ عام تھرڈ کلاس کسی لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی اور ان کی جو ہے نا وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی. اب جناب وہ ڈاکٹر صاحب شور ڈال رہے ہیں، لڑکے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اس کی لڑکی کی جو ماں ہے تو وہ ماں حالانکہ وہ دونوں کا نعرہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ لبرل ہیں. تو اب اس کو ایک دفعہ ہمارے ایک پروگرام میں ہتھے چڑھ گئے، تو میں نے یہ چیز کیونکہ ہائی لائٹ ہو گئی معاشرے میں، تو ہم نے کہا جناب آپ تو کہتے تھے کہ یہ مولوی جو نا لوگوں کو پابند کرتے ہیں، دین لوگوں کو پابند کرتا ہے، آپ بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جس سے مرضی جا کر شادی کرے. اب اس کی ماں کا جملہ سنے، کہتے ہیں وہ ویلا قسم کا لڑکا ہے، نہ اس کے کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ میری بچی کی نا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو اب میں جان بوجھ کر اس کو جہنم میں تو کہہ لوں. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا ایک ماں اگر ایک جذباتی بچی کے جذباتی فیصلوں کو قبول نہیں کر سکتی تو جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ انسان کے اپنے جذبات پر انسان کو کیسے حوالے کر سکتا ہے کہ یہ جو دل کرے جیسے مرضی یہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے حدود مقرر کی اور فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، جیسے قاری صاحب نے کہا ہے کہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر تمہاری مرضی ہے. جیسے کھانے پینے کے لیے کہا کُلُوا واشربوا ہنیئا مریئا، اور اسی طرح دیگر ان کے 5 وقت کی نماز رکھی، اس کے بعد ان کو آزادی دی بھئی تم جو مرضی یہ کرو، لیکن شریعت کے ساتھ یا خدا کی حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اور اگر اللہ کہیں کسی چیز سے تمہیں روکتا ہے تو یہ یقین کر لو کہ جیسے ایک شوگر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر میٹھی چیز سے روکتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے میٹھا استعمال کیا تو اس کی ہلاکت بنے گی. اسی طرح وہ رب کے جو انسان کا خالق ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. اس لیے اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. خود ہمیں وہ میٹھی چیز کتنی اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے زہر ہے.